حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دوران ہیکسوس نے مصر پر قبضہ کیا اور ان کے لوگوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ان کے دور حکومت میں مصر خدا تعالیٰ کی توحید میں بدل گیا، اور ان کی وفات سے قبل انہوں نے اپنے کنبے بنی اسرائیل کو تنہا ایک خدا کی عبادت پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ انہیں صادق رہنے، فیصلوں میں انصاف کرنے کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ ایک مقرر مدت کے بعد ایک رسول آئے گا، مگر ان کی وفات کے بعد مصر کے لوگ گناہ اور شرک کی طرف لوٹ گئے۔ بنی اسرائیل مصری معاشرے میں گھل مل گئے۔ ان میں سے کچھ بھٹکے ہوئے اور کچھ نے توحید پر ایمان قائم رکھا۔ 4 صدیاں گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کثیر تعداد میں بڑھتے گئے، اور انہوں نے بہت سا کام کاج سنبھال لیا اور مصر ملک پر حاکموں کی حمایت کی۔ مصری ان سے نفرت کرتے، لیکن ہیکسوس کے انتقام کے خوف کے باعث وہ اس نفرت کو ظاہر نہ کرتے۔ یہ صورتحال تب تک برقرار رہی کہ جب تک احموس نے مصریوں کو وہاں سے آزاد کروایا۔ بعد ازاں مصر پر ایک طاقتور بادشاہ نے حکومت کی۔ مصریوں نے اس کی پوجا کی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تعداد میں بڑھ رہے ہیں، بادشاہ نے کچھ قوانین جاری کیے جن سے بنی اسرائیل غلام بنے رہیں اور کبھی اپنے حق یا انتقام کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ ملک پر حاکم اس حکمران کو فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ فرعون نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ یروشلم سے مصر میں ایک آگ کا گولا آن گرا ہے۔ پادریوں نے اس خواب کی ترجمانی یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص آئے گا جو اسے اپنے تخت سے اکھاڑ پھینکے گا۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر مرد شیرخوار بچے کو ہلاک کیا جائے، لیکن فرعون کے مشیروں نے انہیں سمجھایا کہ یہ فیصلہ بنی اسرائیل کو فنا کر دے گا اور اس افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے مصر کمزور ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ وہ 1 سال میں مردوں کو ذبح کریں اور 1 سال چھوڑ دیں۔ فرعون نے اس حل کو بہتر پایا۔ جس سال بچوں کو قتل نہ کیا گیا، ہارون علیہ السلام کی اس سال ولادت ہوئی، اور جس برس قتل کرنے کا حکم تھا اس برس موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہیں کی والدہ نے قتل کا اندیشہ محسوس کرتے انہیں دودھ پلایا کہ اتنے میں اس مبارک رات کو خدا کا پیغام آن پہنچا کہ موسیٰ کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوکری بنائی جائے اور دودھ پلا کر اس بچے کو اس ٹوکری میں رکھ کے ندی میں اتارا جائے۔ ماں کو جدائی کی تکلیف کے باوجود یہ یقین تھا کہ خدا اس سے زیادہ موسیٰ پر مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ماں نے کہا کہ اس ٹوکری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہے اور دیکھے کہ یہ کہاں پہنچتی ہے۔ نیل کے پانی نے بمشکل ٹوکری کو چھوا۔ خدا نے نیل کو حکم دیا تھا کہ وہ موسیٰ کو آہستہ سے اٹھائے اور اسے فرعون کے محل میں پہنچا دے۔ اس وقت موسیٰ کی بہن نے واپس آ کر اپنی والدہ کو تمام رودات سنائی۔ جب نوکرانیاں اپنے برتنوں کو بھرنے کے لیے دریا کے پاس گئیں تو انہیں یہ ٹوکری ملی۔ انہوں نے یہ ٹوکری اٹھائی اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے آئی، جو کہ خود بانجھ تھی مگر خواہش اولاد رکھتی تھی۔ آسیہ نے باندھیوں کو ٹوکری کھولنے کا حکم دیا، اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹوکری کے اندر پایا تو اس کے دل میں محبت کا احساس پیدا ہوا۔ آسیہ نے فوراً بچے کو ٹوکری سے اٹھا لیا جو کہ بھوک کے مارے رو رہا تھا، اور پھر آسیہ موسیٰ کو لے کر فرعون کے پاس گئی۔ فرعون نے پوچھا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو آسیہ نے اس ٹوکری کے بارے میں بتایا۔ بے رحم فرعون نے بات سنتے ہی کہا کہ یہ ضرور اسرائیل کے بچوں میں سے ایک ہوگا۔ کیا اس سال کے بچوں کے ساتھ اسے قتل نہ کیا جائے؟ آسیہ نے اپنے شوہر کو اپنی بانجھ پن یاد دلائی اور درخواست کی کہ وہ اسے اس کی پرورش کی اجازت دے، اور یوں فرعون نے اجازت دے دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون